اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پرانی جاہلیت جیسا بناؤ سنگار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت اطہار کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھا جائے اور اس طرح پاک و پاکیزہ کر دیا جائے جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ دنیا میں دو طرح کی ولایتیں ہیں، ایک اہل بیت اور نور کی ولایت، اور دوسری طاغوت اور تاریکی کی ولایت، اور ان دونوں ولایتوں میں سے ہر ایک کے اپنے کارکن ہیں۔ طاغوت کے کارکن لوگوں کو روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں اور دوبارہ سے زمانۂ جاہلیت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، لیکن اولیاء الہی لوگوں کو جہالت سے نور کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آیت تطہیر میں خدا یہ فرماتا ہے کہ صرف ایک خاندان وہ ہے جو کسی بھی قسم کی خطا اور گناہ سے دور ہے، وہ پیغمبر کا خاندان ہے جو کبھی بھی شیطان کی جال میں پھنس نہیں سکتا۔ پیغمبر نے ان کی ولایت کو سمجھانے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا۔ حدیث قصا کے موقع پر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، پھر میدان مباہلہ میں لے جا کر بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کئی ساری روایات میں نقل ہوا ہے کہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ 6 مہینے تک جب صبح کی نماز کے لیے حضرت زہرا کے گھر سے گزرتے تو یہ فرماتے تھے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے اہل بیت نبی، وقت نماز ہے، اللہ کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رزق کو دور کیا جائے اور بدرجہ اتم آپ کو پاک و پاکیزہ کر دیا جائے۔ اللہ کے منصوبے کی مثال قالین کے نقش و نگار کی طرح ہے اور لوگوں کی مثال قالین کے دھاگوں کی طرح ہے۔ جب لوگ اللہ کے ولی کے حکم کے مطابق آپس میں بنتے چلے جائیں گے تو وہ صحیح نقش و نگار بھی پیش کریں گے اور آسانی سے الگ بھی نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ خامنہی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ولایت کا مطلب ولی خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فکری اور عملی ہم آہنگی ہے۔ صحیح ولی خدا کو تلاش کرنا، ولی خدا کی معرفت حاصل کرنا، اور پھر سوچ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھنا، ان کی پیروی کرنا اور ان کے پیچھے پیچھے حرکت کرنا۔ اگر آپ کی کوشش ان کی کوشش جیسی ہو اور آپ کا جہاد ان کے جہاد جیسا ہو جائے، اور آپ کی دوستی وہی ہو جو ان کی دوستی ہے، اور آپ کی دشمنی وہی ہو جو ان کی دشمنی ہے، اور آپ کا محاذ وہی ہو جو ان کا محاذ ہے، تو پھر آپ صحیح ولایت پر موجود ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔